محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں، محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں، اور ملک بوسے لیتے ہیں میری زبان کے، ملک بوسے لیتے ہیں میری زبان کے، کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ محمد کا طوق غلامی دکھا کر، یہ اشعار پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان رحمہ اللہ، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بطور مدحت بطور نعت جو اشعار پیش کیے، یہ میں پیش کر رہا ہوں حضرات کے سامنے۔ اس ملک میں ایسے وزیر اعظم نہیں گزرے۔ محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں، ملک بوسے لیتے ہیں میری زبان کے، کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ محمد کا طوق غلامی دکھا کر، میں دور اپنی ہر ایک بلا کر رہا ہوں، میں دور اپنی ہر ایک بلا کر رہا ہوں، اور درودوں کی ہر لہجہ ڈالی سجا کر، درودوں کی ہر لہجہ ڈالی سجا کر، ادا سنت کبریا کر رہا ہوں۔ اور چند مزید اشعار آپ کے ذوق ایمانی کے لیے۔ ایسی جبین، حضور کے حسن کی بات ہو رہی ہے، ایسی جبین کہ نور کا دریا کہے اسے، ایسی جبین کہ نور کا دریا کہے اسے، اور ایسی جبین کہ صبح تمنا کہے اسے، ایسی جبین کہ نوری تجلا کہے اسے، دیکھے اگر تو عرش معلا کہے اسے۔ ذرا ذوق سے کہتے سبحان اللہ۔ ایسی جبین کہ نوری تجلا کہے اسے، دیکھے اگر تو عرش معلا کہے اسے، پھر اس پہ ابروؤں کے جو قوسین مل گئے، معراج نور مل گئی، کونین مل گئے، معراج نور مل گئی، کونین مل گئے۔ یہ حضور کے حسن کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اور یہاں پہنچ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ وہ گویا ہوئے تو کہہ دیا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گل ان کو کہا۔ یعنی کس نے حضور کو جیسا دیکھا ویسی تعریف کرنے لگا، تو بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی حضور اس سے بھی اوپر ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ ہے کہ واصف تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب
زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ گرامی حضرات، برادران اسلام، سادات کرام، علماء اعظام، یاران طریقت، جملہ علماء و شاقان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی ایک عظیم الشان محفل مجلس میں فقیر آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہو کر لب کشائی کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ آج کی محفل معمولی محفل نہیں، اس محفل کی عظمت کا تعلق اس عنوان کے ساتھ ہے جس عنوان کے تحت آج کی اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ ماہ رجب المرجب شریف کا یہ عظیم الشان مہینہ، جس پہ 27 رجب کی رات وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس رات اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی لقاء کا شرف عطا فرمایا اور اپنے حبیب کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ آج معراج شریف کے حوالے سے 104 چک کے اندر یہ جو محفل منعقدہ ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب شاہ محمد صاحب کو اور الیاس صاحب کو، شوکت صاحب کو، عطا محمد صاحب کو، محمد عثمان محبوبی اور سلسلہ عالیہ محبوبیہ کے جملہ رفقاء کرام اور 168 والے حضرات نذیر صاحب کی سربراہی میں، وہ بھی اس محفل کے انعقاد میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور دیگر علاقے کے افراد و خصوصاً حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم کہ جن کے ذریعے سے آج اس محفل کا انعقاد اس اچھے انداز میں ممکن ہو سکا۔ یوں تو حضور کی ہر شان ہی وراء الورا ہے، حضور کی اور بات کیا کی جائے، ان کا نام ہی کافی ہے جن کا نام اللہ نے محمد رکھا۔ حضور کا نام نامی، اس میں گرامی، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی اور خلق میں، اللہ کی مخلوق میں آپ کی بڑائی، اس کا کمال اظہار کرتا ہے۔ نام محمد ہی کافی اور وافی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ان کی نبوت اور ان کی رسالت کے احقاق کے لیے، اس بات کے اظہار کے لیے کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک ایسا کمال عطا فرمایا جسے دنیا معجزہ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر کوئی خرق عادت ایسا معاملہ جو روزمرہ میں معمول کا حصہ نہ ہو، روزمرہ کا حصہ نہ ہو، معمول کا حصہ نہ ہو، اسے خرق عادت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا کام جو عمومی طور پہ نہیں ہوتا اسے خرق عادت کہتے ہیں۔ یہ عادت سے ہٹ کے کوئی کام ہونا، معمول سے ہٹ کے کوئی کام ہونا۔ تو اللہ نے اپنے جتنے نبی بھیجے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ معراج ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے خلیل ہے۔ خلیل انتہائی قریبی دوست کو کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رب کی بارگاہ میں، آپ آج سنا ہوئے آپ نے فرمایا انک اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا قریبی دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ اور پھر فرمایا وآتیت وکلمت موسیٰ تکلیما، اور تو نے موسیٰ کو کلام کا شرف عطا فرمایا، اپنا کلیم بنا لیا۔ وہ
خلیل ہیں، یہ کلیم ہیں، وآتیت داؤد ملکا عظیما، اور تو نے حضرت داؤد کو ایک بڑا ملک عطا فرمایا، وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَدِيدَ، اور تو نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ ان کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تجھ سے ہم کلام ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کے علاوہ بھی معجزہ عطا فرمائی، یہ بھی کمال ہے، یہ ساری شانیں عطا فرمائی۔ وَآتَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، اور تو نے حضرت سلیمان کو ایک بڑا ملک عطا فرمایا۔ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِينَ، اور تو نے ان کے لیے جنات کو، شیاطین کو مسخر فرما دیا۔ شیاطین اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند ہو گئے، یہ ان کا کمال ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کو معجزات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ کو معجزے عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے مردوں کو زندہ فرمایا۔ اگر کوئی کوڑی آ جاتا اس کو شفا یاب کر دیتے، بس کا مریض آ جاتا اسے شفا یاب کر دیتے، لیکن رب نے فرمایا مصطفیٰ میں نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا ہے، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، پر سن تو صحیح میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے، تو میرا محبوب ہے۔ اور جہاں باقی نبیوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، محبوب کی شان سب سے جدا ہوتی ہے۔ اور پھر 27 رجب کی رات آئی، ہجرت مدینہ سے تقریباً 1.5 سال پہلے اللہ نے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی اور رسول بھی رشک کرنے لگے کہ جہاں اوروں کو شان عطا فرمائی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا؟ معراج شریف کا عظیم، یہ حضور کا معجزہ بھی ہے اور رب کی قدرت بھی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور حضور کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو قاب قوسین کی منزلت پر بٹھایا۔ کہنے سبحان اللہ۔ آپ معراج شریف کے حوالے سے گفتگو سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کی اس محفل میں آپ کو کچھ ایسے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں عقلی، اور ان عقلی دلائل پر بھی استدلال قرآن کریم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم معراج کی بات کرتے ہیں، ہم اہل سنت، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کیسے ممکن ہے کہ مکے سے بیت المقدس تک ایک ہی رات کے اندر اتنا سفر کر کے چلے بھی جائے اور واپس بھی آ جائے وجود بشری کے ساتھ؟ میں نے کہا پہلا نقطہ تو نوٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضور فقط بشر نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے۔ کیا ہے؟ ربی کے بولے حضور کیا ہے؟ ہم صفاتی طور پہ حضور کو نور مانتے ہیں، نور حضور کی صفت ہے، اور جب یہ صفت کسی موصوف کو مل جائے تو پھر وہ اپنا کرشمہ بھی دکھاتی ہے۔ جس طرح ذات اپنے کرشمے دکھاتی ہے، اپنے متعلقات اور اپنے اثر کو ظاہر کرتی ہے، اسی طریقے سے صفت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موصوف ہے کیا۔ تو آپ یہ جان رکھیے کہ حضور صرف بشر نہیں ہے، حضور نور بھی ہے۔ حضور کیا ہے؟ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور۔ فرمایا اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارا ایک رسول آ گیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ہم نے تمہیں تورات دی، ہم نے تمہیں زبور دی، ہم نے تمہیں انجیل دی، اور تم ان میں سے احکام کو چھپاتے ہو، پر میں نے ایک رسول ایسا بھیج دیا ہے قد جاءکم نور من اللہ نور، تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے، تم چھپاتے ہو، جسے نور بنا کے بھیجا ہے وہ چھپی ہوئی چیز کو کھول کے ظاہر فرما دیتا ہے، مخفی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے، کھول کے دکھا دیتا ہے۔ یہ جو آپ کے بلب لگے ہوئے ہیں، مسجد میں اگر اندھیرا ہو جائے، بلب کا کام کیا ہے؟ جب بلب روشن ہو جاتا ہے جو چھپا ہوا ہو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ایک نبی، ایک رسول ایسا بھیجا ہے جس کی صفت نور ہے، اور اس نور کا کمال یہ ہے کہ پیچھے بیان کر دیا تم جو چھپاتے ہو مصطفیٰ نور ہو کے اسے ظاہر فرما دیتا ہے۔ حضور نور ہے۔ اچھا سائنس کیا کہتی ہے؟
کہ نور جسے روشنی کہا جاتا ہے نا، لائٹ، آپ کو شاید معلوم نہیں، جو بلب روشن ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، شعاعیں، ان کی ایک رفتار ہے. میں لاہور سے آپ کے بولے والے یہاں تک آیا، میری گاڑی کی ایک رفتار ہے، میکسیمم 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر، یہ گاڑی کی رفتار ہے. تو ہر چیز کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے، لیکن یہ جو روشنی ہے اس کی بھی اپنی رفتار ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ اگر روشنی کی ایک شعاع کہیں سے چمکائی جائے تو ایک ہی سیکنڈ کے اندر یہ نور، یہ 3 لاکھ کلومیٹر دور ایک سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. کتنا دور؟ مل کے بولتے کتنا دور؟ اب میں یہ سائنس کے ذریعے سے آپ کو عقلی بات بتا رہا ہوں. قرآن نے کہہ دیا نا حضور نور ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ نور کی رفتار کتنی ہے. اب قرآن نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو ایک ہی رات کے کچھ ہی حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اور مکے کے مشرکین کو بھی یہی مشکل آڑے آ گئی، الجھن آ گئی. کہا ہم بھی تو شام جاتے، اونٹوں پہ جاتے، خچروں پہ جاتے، جانوروں پہ جاتے، ہمیں تو آنے جانے میں پورا مہینہ لگ جاتا ہے، 15 دن جانے میں 15 دن آنے میں لگ جاتے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں میرا رب مجھے لے بھی گیا اور لے کے واپس بھی آ گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس الجھن کا جواب میں قرآن کی دوسری آیت سے دے رہا ہوں. اس آیت نے بتایا کہ حضور رات کے ایک ہی حصے، ایک ہی رات کے کچھ حصے میں گئے اور واپس بھی آ گئے. کیسے ممکن ہوا؟ جواب اس آیت نے دیا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا اسے اپنے جیسا نہ سمجھو. اگر مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا تو تمہیں معراج کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. معراج کو سمجھنے کے لیے حضور کو اپنا جیسا نہ سمجھو، حضور کو نور سمجھو. اور جنہیں حضور نور سمجھ آ گئے پھر نور کی رفتار کو جانو. نور کی رفتار کتنی کا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک ہی سیکنڈ میں یہ 3 لاکھ کلومیٹر چلا جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے مصطفیٰ نور ہے، تو سمجھ آ گیا جو نور ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے. تو نور ہونے نے بتا دیا ہے، جسے خدا نے نور بنا کر بھیجا ہے. یہ محمد مصطفیٰ کا کمال ہے کہ یہ نور ادھر مکے میں چمکا ہے، ادھر عرش اولا کے پاس چلا گیا. بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ حضور نور ہے. ذرا مل کے کہتے ہیں حضور نور ہے، مل کے بولیے حضور نور ہے. معراج میں حضور کا سفر اتنی تیزی سے کر لینا، یہ سمجھ تب آئے گا جب نور سمجھ آ جائے. جب کیا سمجھ آ جائے؟ بولیے ذرا مل کے بولیے. جس کو حضور نور نہ لگتے ہو اسے معراج کے ماننے میں الجھن ہے. اسے معراج کے ماننے میں، بڑی قیمتی بات بتا دوں، اسے معراج کے ماننے میں حضور کو نور مان لو، معراج کو ماننا کوئی دشوار نہ رہے گا. تو جو نور ہوتا ہے اس کی تو رفتار اتنی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تو حضور خود نور ہے نا. جو براق لایا گیا نا حضور کے سفر کے لیے، اس براق کی رفتار یہ ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے، امام بہقی نے لکھا، محدث ابن شہاب زہری نے لکھا، محدث عروہ نے لکھا، سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو براق ہے اس کی رفتار یہ تھی کہ جب انسان کی نظر پڑتی ہے، حد نظر اس کا ایک قدم ادھر اور اگلا قدم وہاں ہوتا جہاں نظر کی انتہا ہے. میں نے کہا نبی جس سواری پر سوار ہو جائے، نبی کی سواری کی رفتار یہ ہے، سوار کی رفتار کتنی ہوگی؟ حضور کس پر سوار ہو جائے، اور یہ سواری بھی جنت سے آئی، فرشتے لے کر آئے. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب حضور کے صدقے سے، سب حضور کے. لولا کما خلقت الدنیا، لولا کما اظہرت الربوبیہ، لولا کما خلقت الافلاک. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لوگوں کو براق کی رفتار ماننے میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ براق کی رفتار تو یوں ہی مان لیتے ہیں. حضرت کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، براق کی رفتار پہ اعتراض نہیں، صاحب براق کی رفتار پہ اعتراض کیوں؟ میں نے کہا اگر جانور کی رفتار تمہیں سمجھ آ گئی، ابھی مصطفیٰ کی رفتار کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں محمد مصطفیٰ کی رفتار کتنی ہے. آپ کو جبریل کی رفتار میں بتا دوں جو حضور کو معراج
میرے نبی کو بھائیوں نے دھکا دے دیا کنویں کے کنارے سے، وڈیر کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، دھکا دے دیا. میرا نبی کنویں کی نیچے جو انتہائی جگہ ہے، سطح ہے، اس تک نہ پہنچے. اگر میرے یوسف کو کوئی نقصان پہنچا تو تجھ سے تیرا مقام ظاہر ہو جائے. جبریل امین اپنے مقام سدرۃ المنتہا میں تھے. حضرت جبریل امین کا مقام کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بیچوں بیچ جبریل امین کا ڈیرا ہے. اور میں آپ کو صرف پہلے آسمان کا بتا دوں. حضور فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر جو گیا نا تو 600 نوری سال، یہ روایات کے اندر آتا ہے. 600 نوری سال کتنے؟ ابھی آپ کو نور کی رفتار میں نے بتا دی. بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اور اگر نور 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے، 600 سال کے بعد جہاں پہنچے وہاں پہلا آسمان ہے. وہاں کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سن لے ذرا. پہلا آسمان کتنا ہے کہ اگر آپ یہاں سے روشنی پھینکیں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، 600 سال کے بعد جہاں روشنی پہنچے گی وہاں پہلا آسمان ہے. وہاں پر کیا ہے؟ پہلا آسمان. اب آپ کو ضرور دے کے دیکھ لیں، 3 لاکھ ملٹیپلائی 600، تو جو عدد آپ کے سامنے آئے گا اس میں آپ کے پاس کلومیٹر نکل آئے گے. پہلا آسمان کتنا دور ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے پاس تھا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، آن کی آن میں ہم پہلے آسمان کے دروازے پر کھڑے تھے. پہلے آسمان کے دروازے. یہ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر 7واں آسمان. اور 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، وہ بیری کا درخت جس کے اندر حضرت جبریل امین کا مقام اور ڈیرا ہے. رب نے وہاں جبریل سے فرمایا، جبریل میرے یوسف کو کنویں میں دھکا دے دیا گیا. جبریل 7ویں آسمان پر ہے. پہلا آسمان اتنا دور ہے، 7واں کتنا دور ہوگا؟ اب خدا جانے اور مصطفیٰ جانے. تو رب نے فرمایا میرے یوسف کو غضب نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. جبریل امین وہاں سے چلے، حضرت یوسف کو پہلے روکا دیا گیا تھا، لیکن ابھی حضرت یوسف کا وجود کنویں کے تہ تک نہیں پہنچا تھا کہ جبریل امین کے پر پہلے ہوئے. یہ ہے جبریل امین. اور پھر آتا ہے روایات کے اندر، محدث ابن کثیر نے نقل کیا، اور خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر پھینک دیا نا نمرود نے، آگ جلائی بھڑکائی، منجنیق میں حضرت ابراہیم کو ڈال کر پھینکا گیا آگ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام پھینکے جا چکے تھے. رب نے اس وقت جبریل سے فرمایا جبریل جا اور میرے خلیل کو جا کے آگ، بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا اور اپنے پر پھیلا لے. جبریل امین سدرہ میں تھے. اب رفتار دیکھو حضرت جبریل امین کی کہ سدرہ سے چلا جبریل، منجنیق سے حضرت ابراہیم کو پھینکا جا چکا تھا، ابھی آگ نے وجود ابراہیم کو چھوا نہیں تھا کہ پر جبریل کے پہلے. یہ ہے رفتار کس کی؟ وہ جو معراج کے لیے بلانے آیا، وہ جو پیغام سنانے آیا ہے. ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. میں نے کہا جو پیغام دینے آیا ہے اس کی اتنی رفتار ہے، جس کی معراج ہو رہی ہے اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تطہیر، حق منصوبہ، نعرہ تطہیر. تو گرامی صدر حضرات، حضور کی رفتار کو کون جانے؟ جن کے براق کی رفتار کو دنیا نہ سمجھ سکی، جن کے جبریل کی رفتار کو دنیا نہ سمجھ سکی. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور تو بشر بھی ہے. توجہ فرمائے، حضور تو اور بشر کے وجود کے اندر سکل بھی ہوتا ہے، بھاری پن بھی ہوتا ہے. اگر کوئی ہلکی چیز فقط نور ہوتے تو لوگ کہتے ہیں جی پھر تو ہمیں ماننے کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. آپ تو کہتے ہیں حضور بشر بھی ہے، کیا بشر کی بھی اتنی رفتار ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. آپ کو لے نہ جاؤ حضرت سلیمان کی محفل میں، مجلس سلیمان سجی ہوئی
سلیمان علیہ السلام کا پیغام توحید کا حق کا وہ مان کر آ رہی ہے کہ میں جانتی ہوں اللہ کے نبی کی بات میں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں کوئی خیال آیا اور یہ من جانب اللہ آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ آپ نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت بھی اٹھا کے میرے پاس لے آئے؟ ہم اس کو نئی شان دکھانا چاہتے ہیں کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک دیر کھڑا ہوا، جن، ذرا ذوق سے سننے والی بات ہے، ایک جن کھڑا ہوا کہ اس نے کہا انا آتی کبھی، میں لاتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اے نبی سلیمان آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو یا مجلس کو برخاست کر دیں، میں اس سے پہلے اس کا تخت لے آؤں گا۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اتنی دیر بھی برداشت نہیں، کون ہے جو اس سے بھی پہلے اٹھا کر لے آئے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک ولی کھڑا ہوا، قال الذی عنده، قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ آدمی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور علم بھی سارا نہیں، من الکتاب، کتاب کا کچھ علم جس کے پاس تھا وہ کھڑا ہوا، اور اس کا نام تھا عاصم بن رقیہ۔ اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، اے نبی یہ جن تو آپ کے اٹھنے کا مجلس برخاست کرنے کے بعد لے کے آئے گا یا اس سے پہلے لے کے آئے گا، میں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے نہ لے آؤں تخت بلقیس کو، میں پہلے لے آتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اسے جو طاقت عطا فرمائی تھی، بیٹھے بیٹھے عاصم بن رقیہ تخت بلقیس کو اٹھا کے لے آیا، اور کہاں سے؟ زمین کے نیچے سے کھینچا۔ یہ تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ بیٹھا وہیں رہا بیت المقدس میں۔ مجلس سلیمان کہاں ہو رہی تھی؟ بیت المقدس میں۔ کہاں ہو رہی تھی؟ بولیے نا۔ اور یہ بلقیس کا تخت کہاں تھا؟ یمن میں۔ اور فاصلہ کتنا ہے؟ 1500 میل۔ کتنا؟ یہ قرآن ہے، 1500 میل کا فاصلہ۔ اچھا جہاں تخت پڑا ہوا ہے وہاں تخت کے لیے جانا یا ہاتھ بڑھانا اور وہاں سے تخت کھینچ کے واپس لانا، 1500 تو جانے والا فاصلہ ہے، 1500 تو آنے والا بھی ہے۔ کتنا ہوا؟ 3000 میل کا فاصلہ پلک جھپکنے میں۔ عاصم بن رقیہ یہ ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں تو ابھی تک ولی کی شان سمجھ نہیں آئی، اور ولی بھی مجلس سلیمان کا، مجلس مصطفیٰ کا نہیں۔ سلیمان کے ولی کی طاقت یہ ہے کہ پلک جھپکتے میں 3000 کلومیٹر دور جاتا بھی ہے اور آ بھی جاتا ہے۔ نبی سلیمان کے ولی کی رفتار یہ ہو تو خود نبیوں کے نبی مصطفیٰ کی رفتار کا حالت کیا ہو؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، زور سے بولے نعرہ رسالت۔ اچھا میں اب آپ کو ولی کی شان سے نبی کی شان بتا رہا ہوں۔ عاصم بن رقیہ کے بشر ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور بشر ہے، راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے چلے جائے؟ میں نے کہا پھر قرآن سے پوچھو، عاصم بن رقیہ ایک ہی لمحے کے اندر یمن تک کیسے چلا گیا اور یمن سے تخت کیسے لے آیا؟ اور تخت بھی کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں تھا، کاغذ کا پرزہ نہیں تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا وزنی تخت، ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے، اتنا لمبا چوڑا تخت عاصم بن رقیہ اگر کھینچ کے لے آئے، یار لوگ تو کہیں گے یہ صرف ولی کی ولایت کی دلیل ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ نبی کے معراج کی بھی دلیل ہے۔ اس ولی کی ولایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خدا عاصم بن رقیہ کی مجلس کے ولی کو اتنی طاقت دے سکتا ہے، وہ حبیب اللہ محمد عربی کو معراج میں کتنی طاقت عطا فرما سکتا ہے۔ اور یہاں صرف محمد عربی کی طاقت کی بات نہیں، رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اکیلے حضور ہی کی شان نہیں ہے، رب نے فرمایا مصطفیٰ کو لے کر کون گیا ہے؟ ہم لے کے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا۔ کب؟ لیلا، رات کے کچھ حصے میں۔ لیلا کی جو تنوین ہے نا یہ تبعید کی طرف اشارہ کر رہی ہے، رات کے بعد حصے میں۔ یہ بھی بات نہیں ہے کہ اس سفر میں پوری رات لگ گئی، کہا نہیں، حرم سے لے کر حرم کعبہ سے بیت المقدس، اس دوران بھی جو
سفر حضور نے کیا ہے اس پہ ایک رات بھی نہیں لگی، رات کا کچھ حصہ، رات کا بولو رات کا ہم اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، اور عاشق تو وہ ہوتا ہے جسے اس کے محبوب کی شان بتائی جائے تو وارے نیارے ہو جائے، رونق آ جائے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ رات کے کچھ ہی حصے میں حرم مکہ سے مسجد اقصیٰ تک رات کے کچھ حصے میں، اب اس پہ ایک دلیل اور دے دوں آپ کو، اور وہ بھی قرآن سے، اور وہ بھی ایک نبی کی شان سے، اور نبی حضرت عزیر تیسرے سپارے کے آغاز میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے فرمایا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، یہ جو نمرود ہے نا، نمرود اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن پہنچے اور کلمہ حق بیان کیا، تو نمرود نے یہ کہا، قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، اے محبوب کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے مسئلے میں جھگڑ رہا تھا، اس بندے کو نہیں دیکھا؟ اور پھر فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اس فرعون کو اللہ نے خود ملک عطا فرمایا تھا، وہ بادشاہی کے زور پر ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا، حجتیں کر رہا تھا، حجتیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور میرا رب ہی مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس بادشاہ نے یہ کہا میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں، فرعون نے کہا میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں، تو قال ابراہیم، اور اس کی تفسیر میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا مارتا تو میرا رب ہے، زندہ میرا رب کرتا ہے، تو کیسے زندہ اور مردہ کرتا ہے؟ اس نے کہا دکھاتا ہوں۔ فرعون کے نمرود کے دو قیدی تھے، ایک قیدی کے لیے حکم جاری ہو گیا تھا عدالت سے کہ اسے بری کر دیا جائے، اسے بری کر دیا جائے، اسے آزاد کر دیا جائے، اور دوسرے کے لیے حکم جاری ہو گیا تھا کہ اس کو موت کی سزا دے دی جائے۔ تو نمرود نے دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو میں کس طرح زندگی دیتا ہوں، جس کا حکم آیا تھا اسے پھانسی دے دی جائے، مار دیا جائے۔ نمرود نے کہا جا میں نے تجھے زندگی دے دی، تیرے لیے فیصلہ تھا کہ تجھے مار دیا جائے، تیری زندگی ختم ہو گئی تھی، موت یقینی تھی، میں فیصلہ بدلتا ہوں اور حکم جاری کرتا ہوں کہ تجھے زندگی ہے، اور کسے آزاد کرنا تھا اسے بلا کے کہا اسے موت دے دو، اسے لٹکا لو۔ تو نمرود نے کہا دیکھا جس کے لیے موت تھی میں نے اسے زندگی دے دی، جس کی زندگی تھی میں نے اسے موت دے دی، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، یہ زندگی اور یہ موت والی بات نہیں ہے، میرے رب کی شان تو یہ ہے وہ سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو رب بننے کا دعویٰ کرتا ہے نا تو میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، ذرا مجھے مغرب سے نکال کے دکھا دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کفر کرنے والا تھا اس کے ہوش اڑ گئے، کافر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اب مغرب سے سورج لے کے آنا تو اس کے لیے ممکن تھا ہی نہیں، اب مار کھا گیا۔ لیکن یہاں ایک ذوق والی بات میں آپ کو بتا دوں، ایک دن مدینے میں بھی آیا، حضور سفر سے واپس آئے اور عصر کی نماز کا وقت تھا، آقا نے تو نماز پڑھ لی، علی ابھی نماز کی تیاری میں تھے کہ آقا کا ہی حکم آ گیا، حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، مولا علی کو بلایا، فرمایا علی گود بچھا میں کچھ آرام کر لوں، مولا علی نے یہ نہیں فرمایا آقا میں نے نماز ابھی نہیں پڑھی، بس آقا کا حکم آ گیا تھا، گود بچھائی اور اپنی گود کو سرہانہ بنایا، حضور نے اپنے سر کو ٹکایا، علی کی گود میں نبی، یہ بھی نگاہ آسمان میں یہ منظر پھر نہ دیکھا ہوگا، گود علی کی ہو سر نبی کا ہو، ولیوں کے تاجدار کی گود ہے، نبیوں کے تاجدار کا سر ہے، حضور آرام فرما ہوئے، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا، سورج ڈوب گیا، اور جب سورج ڈوب گیا نماز کا وقت گزر گیا نا تو مولا علی چونکہ حضور کے حکم کے
रब के हुक्म के पाबंद थे, कभी नमाज कज़ा नहीं की, हुई भी तो असर वाली हुई, आंखों में आंसू आए और वही आंसू हुजूर के चेहरे पर टपके। अली रोए, आंसू हुजूर के चेहरे पर गए तो हुजूर ने आंखें खोल कर देखा, फरमाया अली माजरा क्या है? अर्ज किया, हुजूर नमाज जाती रही, कभी कज़ा नहीं की, आज नमाज कज़ा हो गई। हुजूर ने फरमाया घबराता क्यों है? ऐसे हुजूर ने हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिक, ऐ अल्लाह अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में था। अल्लाहुम्मा रद्द अलैहि शम्स, ऐ अल्लाह इसके ऊपर सूरज को पलटा दे, क्योंकि ये मेरी इताअत में था। और हदीस में आता है इधर हुजूर के हाथ बुलंद थे, अभी नीचे नहीं किए कि सूरज फिर ऐसे वापस आ रहा है जैसे कोई रस्सियों से खींच के ला रहा है। सूरज पलट के आया और मौला अली ने फिर नमाज अदा की। लेकिन याद रहे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, जरा तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा रब वो है कि जो सूरज को पलटा देता है, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से चढ़ाता है और मगरिब में डुबो देता है, मगरिब में डुबो देता है। अगर तू रबूबियत का दावा कर रहा है तो निकाल मगरिब से, निकाल मगरिब से। लेकिन वो नहीं निकाल सका, वो आए मुस्तफा से सूरज मगरिब से आ गया, वो आए मुस्तफा से सूरज मगरिब से। लेकिन फिर हुजूर की ज़बान से रब ने कहवाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मुस्तफा कहने में तुम्हारे ही जैसा एक बशर हूँ, ताकि वो इब्राहीम वाली बात इधर सादिक ना आए कि इब्राहीम ने तो कहा था कि रब मगरिब से निकाल सकता है, वो कादिर है, रब के सिवा कोई कादिर नहीं है, वो मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। लेकिन मोहम्मद अरबी ने निकाल के दिखाया है, तो आखिरत तक से अब कोई मोहम्मद को रब ही ना कहते, मुस्तफा कहते ना मैं तुम जैसा बशर हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अकबर दरबार। वो सूरज को पलटा ना सका, दुआए मुस्तफा से सूरज आ गया, दुआए मुस्तफा से सूरज। क्यों? हुजूर की दुआ भी शान खुदा की, हुजूर की दुआ भी शान, हुजूर दाई इल्लल्लाह है, बिइज़्निल्लाह है, और हुजूर की ज़बान से जो जुमला जारी हो जाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रब जो चाहता है ज़बान मुस्तफा से बराबर होता है। और हुजूर ने दुआ फरमाई, सूरज वापस आया, लेकिन हुजूर रब नहीं, हुजूर रब नहीं। लेकिन यहाँ जो मामला कुरान में पेश आ रहा है, अब आगे बढ़िए, कुरान कहता है औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रिया, या मिसाल उस शख्स की जो एक बस्ती पर से गुजरा, ये तर्जुमा आला हज़रत का है, या उसकी मिसाल जो गुजरा एक बस्ती पर से, वही खावियतुन अला उरूशिहा, और उस बस्ती का हाल ये था कि वो मिस्मार पड़ी हुई थी, ढेरी हुई थी अपने छतों पर, छत नीचे दीवारें ऊपर। जब छत नीचे हो और दीवारें ऊपर हो, ये अरबी में मुहावरा जब बोला जाता है तो इसकी मुराद ये होती है कि तबाही इंतहाई दर्जे की, शदीद तबाही उस बस्ती में आई हुई थी। काला, अब ये जो गुजरे ना वहां से, ये थे नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये हजरत दानियाल का भी आता है, दोनों के नाम आते हैं। ये जब वहां से गुजरे, काला फरमाने लगे अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह इस बस्ती को फिर इस मौत के बाद कैसे जिंदा करता होगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, अब कुरान कहता है अल्लाह ने उन्हीं को, ये इबादत आला हज़रत के कत्ल ईमान की है, तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा, यानी वफात दे दी। वफात कितना सा? 100 आम, 100 साल।
کتنے سال؟ 10 سال میں بولو کتنے سال؟ 100 سال کے لیے اللہ نے سنا دیا، اور پھر اللہ نے زندہ فرمایا. پھر اللہ نے، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کتنے سال سنایا اور پھر زندہ فرما دیا. جب زندہ فرمایا تو یہ جب آئے تھے نا پہلے، یہ اپنے ساتھ ایک سواری ایک گدھا اس پہ بیٹھ کے آئے تھے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لائے تھے. تو ان کو تو اللہ نے سنا دیا. جب جگایا، جگانے کے بعد پوچھا قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا بتا تو صحیح تو نے اس نیند کے عالم میں کتنا وقت گزارا؟ قالا، یہ سننے والی بات ہے. قالا، وہ فرمانے لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا اس سے بھی کچھ کم. اور رکھا کتنا اللہ نے؟ 100 سال. لیکن نبی جب جاگے نا تو پوچھا گیا کتنا وقت گزارا؟ کہا ایک دن. کتنا؟ اور قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، یا ایک دن سے بھی گھٹ، ایک دن سے بھی کم گزارا ہے میں نے. 100 سال گزر گئے. لیکن رب نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام. اب حقیقت یہ ہے کہ تو نے 100 سال گزارے. کتنا سال؟ 100 سال گزارے. اور دلیل پیش کی انظر الی طعامک و شرابک، ذرا اپنے کھانے پینے کو تو دے. وہ جو چیزیں ساتھ لے آیا تھا لم یتسنہ، ان میں تو ابھی بو بھی پیدا نہیں ہوئی. جب چیز پرانی ہو جاتی ہے کھانے پینے کی 2 4 5 7 دنوں میں بو پیدا ہو جاتی ہے. 100 سال گزر گئے، کھانے کی چیزوں میں کوئی بو پیدا نہیں ہوئی. کھانا بالکل سلامت کرو تازہ جیسے وہ لے کے آئے تھے. اور پھر فرمایا منظر الی حمار، کوئی جس گدھے پہ بیٹھ کے آیا تھا نا اس گدھے کو بھی دے. ادھر دیکھا تو وہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا. کھانے کو دیکھا کھانا سلامت، اور جانور کو دیکھا جانور کی ہڈیاں بنی ہوئی. فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. فرمایا ہم سے پوچھتے تھے نا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، اب دیکھ اسی ہڈی کے اوپر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. اللہ نے حکم فرمایا، اس گدھے کو پھر اللہ نے زندہ فرما دیا. اور جب زندہ فرمایا فلما تبین له، پر یہ معاملہ ظاہر ہوا. قال اعلم، وہ فرمانے لگے اب میں خوب جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے صحیح معلوم ہوا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں نے کہا یہ نبی عزیر کا واقعہ بتا رہا ہے. جو خدا نبی عزیر کو 100 سال سنا دے اور وقت ایسا محسوس ہو جیسے کچھ لمحے گزرے ہیں، وہ رب جب محبوب کو معراج پر لے جائے تو ساری دنیا تھم جاتی ہے. پھر زمانہ محمد مصطفیٰ کے نظارے دیکھتا ہے یا خدا کی لقاء کے نظارے دیکھتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قربہ اہل سنت، قربہ اہل سنت. اس لیے یہ دلائل میں نے قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھ دی. وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ولی آصف بن برخیہ پلک جھپکتے ہوئے 3000 میل سے تخت لے آئے. اور یہاں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے سوئے. اور محسوس کیا ہوا کہ شاید کچھ گھڑیاں گزری، شاید کچھ گھڑیاں گزری. میں نے کہا اب آؤ نا ذرا تمہیں مکے نہ لے جاؤں. ہر علی کی بہن کا ہے جسے ام ہانی کہا جاتا ہے، اور واقعہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے کا ہے. اور حال یہ ہے کہ مکے والے حضور پر اور حضور کے اصحاب پر جبر کے، ظلم کے، ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے. اور حضور کے مونس و غمخوار چچا حضرت ابو طالب کا بھی ابھی وصال ہوا ہے. اور حضور کی مونس و غمخوار صحابیہ ام المومنین حضور کی محبوبہ حضرت خدیجہ کا بھی ابھی وصال ہوا ہے. ان کا حضرت خدیجہ کا پہلے ہوا، حضرت ابو طالب کا بعد میں ہوا. لیکن ایک ہی سال میں جب حضور کے اتنے ہمدرد قریبی دنیا سے چلے گئے اور مکے والوں نے حضور کے لیے مشکلات پیدا کر دی، تو رب نے پھر محبوب کو دل کی بھارس کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، محبوب کی خوشی کے لیے، پھر چھوٹی موٹی بات سے تو یہ غم دور ہو نہیں سکتا. رب نے فرمایا اب ان دو کا غم اتنا بڑا ہے کہ یوں تو شریعت محمدیہ میں 3 دن تک غم کا حکم ہے، لیکن ان دو کا غم اتنا ہے کہ پورا سال ہی غم والا ہو گیا. فرمایا ان کا غم بھی
مٹانا ہو تو کسی چھوٹے واقعے سے ختم نہیں ہو سکتا، پھر معراج کے واقعے سے ہی ختم ہو سکتا۔ معراج کے رب نے بلا لیا، اور واقعہ معراج پر حضور جب تشریف لے گئے تو اس میں قرآن کریم میں مختلف 3 مراحل آتے ہیں، 3 مراحل۔ ایک مرحلہ جو مسجد توجہ فرمائے 104 والے حضرات، میں چاہتا ہوں آپ نے معراج کے حوالے سے یہ کانفرنس رکھی ہے تو آپ کا ذہن کم از کم اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اس کے ادلہ کیا ہے تو آپ اس پہ کوئی استدلال قائم کر سکیں، کوئی دلیل پیش کر سکیں۔ معراج 3 حصوں میں ہے، یہ جو سفر معراج ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سورہ النجم میں بھی ذکر ہے، اس کے حصے کتنے حصے؟ پہلا حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ حضور کا زمینی سفر ہے، یہ حضور کا، اور دنیا تو اسی میں پھنس کے رہ گئی۔ وہ جو مکے کے مشرک تھے نا، وہ کہتے تھے ہم تو نہیں مانتے، ہم تو سفر کرتے تھے، ہم تو جایا کرتے تھے، ہم تو شام کے علاقے میں جاتے ہیں، لیکن اتنی جلدی تو کوئی جا نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا۔ تو اس کو ماننے کے لیے بھی عقیدہ ابو بکر صدیق والا، ابو جان گیا اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگا جن کو تم مانتے ہو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ تو ایسی بات کرتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ پوچھا کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں حرم سے گیا اور بیت المقدس اور بیت المقدس سے واپس بھی آ گیا۔ اب تم ہی سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے وہ عمرو بن ہشام پکی بات ہے حضور نے کہا ہے؟ وہ کہا بالکل انہوں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کہتا ہے کہ میں ان سے جا کے دلیل پوچھوں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، حق کہا ہے، جو میرے نبی نے کہا ہے، اور نبی نے کہا ہے تو حق کہا ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جس صحابی نے اس طریقے سے بغیر سوال حضور کے معراج کو مان لیا، رب نے اسے صدیق بنا دیا۔ رب نے کیا بنا دیا؟ صدیق نہیں، صدیق کیا بنا دیا؟ تصدیق کرنے والا۔ کیا مقام ہے؟ معراج رب کروائے، معراج حضور کرے، تصدیق ابو بکر کرے۔ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بڑا واقعہ ہے، اور صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ معراج جیسے واقعے کی تصدیق کرنے والے وہ صدیق کہتے ہیں۔ ذوق سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، ہم تو صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں، اگر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ تو یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، مشرکوں نے کہا کہ اسی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، تو حضور نے فرمایا آؤ پھر تمہیں منواتا ہوں۔ دن دہاڑے فرمایا میں تو رات کو گیا تھا، آ جاؤ پھر کھلی آنکھوں، دن دہاڑے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ ابو بکر تو بغیر پوچھے مان گئے تھے نا، اب جنہوں نے پوچھنا تھا انہیں نبی نے کیسے بنوایا؟ حضور کھڑے ہو گئے مکہ کے اندر، حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے سامنے، تم شام کے سفر کرتے رہتے ہو، جاتے رہتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ بیت المقدس کی نشانیاں کیا ہیں، مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں بتاتا جاتا ہوں، تم تصدیق کرو، اگر میں سچ کہوں تو مان جاؤ۔ اب حضور مکے میں کھڑے ہوئے اور چہرہ کیا بیت المقدس کی طرف، واہ نگاہ مصطفیٰ تیری نظر کے کیا کہہ رہے؟ وہ مصطفیٰ جو کھڑا مکے میں ہو اور دیکھے بیت المقدس کو، پھر ہم حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سے پڑھے، جن کی نظر اتنی کام کرتی ہے ان کے کان کتنے کام کرتے ہوں گے، اور جن کے کان اتنے کام کرتے ہیں، پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ 104 میں معراج کی کانفرنس سجی ہوئی ہے، گنبد خضرا سے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دلیل لاؤ، میں نے کہا وہ معراج کے واقعے میں حضور کا کھڑے ہو جانا، معراج رب نے کروائی تھی، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ آپ دن دہاڑے کھڑے ہوئے، آپ نے بلوا لیا ان سارے مشرکوں کو جو منکر تھے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، ایسے حضور دیکھتے رہے، حضور فرماتے ہیں میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو پیش کر دیا گیا، شام حضور کے سامنے آ گیا، اور حضور دیکھتے جاتے اور ان کو بتاتے جاتے، خدا جگہ پر یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ، آپ نے فرمایا خدا یہ ہے، آپ نے کہا یہ، حضور نے ایک ایک نشانی بیت المقدس کی بتائی، کسی ایک بھی نشانی کو وہ جھٹلا نہیں سکے، ساری نشانیاں سچی ثابت ہو گئی، ساری نشانیاں معلوم یہ ہوا جو رات کو قصہ ہوا تھا نا، اس صبح دن نے بتا دیا، رات بھی سچ، مصطفیٰ کا دن بھی سچ، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی،
یہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. آقا نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ یہ نشانی ہے, ساری نشانیاں سچی ثابت ہوتی. تو اس لیے گرامی صدر حضرات, حضور کے معراج کے 3 حصے, اور یہ جو پہلا حصہ ہے منکر تو یہاں تک ہی نہیں پہنچ سکے, اگلے کے کیا کہنے. اگلا سفر جو حضور نے کیا, میں نے کہا وہ 600 نوری سال کا فاصلہ, پہلا آسمان ہے, اور حضور پہلے آسمان پر گئے. توجہ, اب بڑی قیمتی بات آ رہی ہے, میں نے آپ کو جو بیس بنا دی تھی بنا دی. اب آپ کے لیے میں وہ مرغوب لنگر پیش کر رہا ہوں, آپ کو بڑا پسند آتا اور ہے بھی بڑے مزے کا. 600 نوری سال کا فاصلہ طے کرتے ہوئے حضور بیت المقدس سے اوپر نکلے, اور پہلے آسمان پر. مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے, اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جبریل امین حضور کو لے کر آسمان پر پہنچے. جب آسمان پر پہنچے تو آسمان اول جو ہے اس کے دروازے پر روک دیا گیا, کھڑا کر دیا گیا. جبریل امین نے دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ یہ حدیث ہے, میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کون آیا ہے, صاف کون آیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے اپنا بتایا, میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کے لیے اجازت ہے, انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے کہا بلایا گیا ہے. اب جب حدیث شریف یہ آتی ہے نا کتب حدیث میں, اس مقام پر بھی معراج کے کئی منکرین کو کیڑے کاٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو جی کیا بات ہوئی, جن کو بلایا گیا ان کو دروازے پہ کھڑا کر دیا, اور پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے, ان کو اذن بھی ہے, اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے ان کو دروازوں پہ کھڑا نہیں کیا جاتا. یہ انہوں نے اعتراض کیا. میں نے کہا یہ بات بھی کوئی عاشق ہی سمجھ سکتا ہے, معترض کو یہ بات کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ یا اعتراض چھوڑو, اعتراض نہیں چھوڑنا تو معراج سمجھ نہیں آئے گی. اعتراض چھوڑو, معراج سمجھ آ جائے. اور محبت کی دنیا میں قدم رکھو, عشق کی دنیا میں. میں اور لمبی چھوٹی مثال کوئی نہیں دیتا. ایسے عامری مجنوں, جسے دنیا مجنوں کہتی ہے, ہمارے نفسیات کی کتاب میں ابیات عامری ملتے. کیسے عامری کے ہم نے تو پڑھے, وہ شاعر بھی بڑا تگڑا تھا, اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ تابعی تھا. تابعی تھا. اس کے ابیات کے اندر یہ چیز موجود ہے, اور اس کے احوال میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک دن لیلا جو اس کی معشوقہ تھی, توجہ فرمائیے, بڑا عرصہ ہو گیا مجنوں اور لیلا کی ملاقات نہیں ہوئی. تو لیلا نے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے مجنوں سے ملاقات ہو جائے. عاشق معشوق ہے, عاشق معشوق. آپ نے لیلا اور مجنوں میں نہیں رہنا, عاشق اور معشوق کی بات سمجھ, عشق کی بات سمجھا. لیلا نے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو, میرا مجنوں فقیر ہے, ملنگوں والے حلیے میں رہتا ہے, دیوانہ سب ہے. تو سارے جتنے بھی فقراء تھے نا علاقے کے, اس نے اعلان کر دیا, منادی نے ندا کر دی کہ آج لیلا کی طرف دعوت ہے, اور سارے علاقے کے فقیروں کی دعوت ہے. تو سارے فقیر آ رہے ہیں, اپنے اپنے کاسے اٹھا کے لے آئے کہ لیلا دعوت کر رہی ہے. تو سب اپنے اپنے کاسے لا کے لیلا کے دروازے پر آ گئے. اب جو بھی فقیر آئے لیلا اس کو بیچ میں لنگر ڈال کے دے دے چلا جائے, جو بھی آئے لنگر ڈال کے دے دے چلا جائے. سب کو کھانا ڈال کے دیتی گئی, ہر ایک جاتا رہا. آخر جس کے لیے سارا انتظام تھا وہ جب آیا, اسے کھانا ڈال کے نہیں دیا, اس کا کاسا پکڑا اور پکڑ کر زمین پہ پٹک کے توڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب وہ جو معترض ملا ہے نا, جنہیں معراج پہ حضور کا وہ دروازے پہ کھڑا ہونا سمجھ نہیں آتا, ان کو بتا رہا ہوں جس کے لیے ساری محفل ہے, جس کے لیے یہ دعوت تھی, وہ جب آیا تو کاسا لے کے پٹخا توڑ دیا, اسے لنگر نہیں دیا. ہوا کیا, مجنوں ادھر ہی دروازے پر بیٹھ گیا, ادھر ہی بیٹھ گیا, اور کافی دیر ہوئے گئی. یہ دیدار کرتی رہی, یہ تکتی رہی, اس کی تدبیر اتنی کارگر ہوئی, یہ چاہتی ہی یہ تھی کہ جس کے لیے اتنا خرچہ کیا ہے اگر اس کو بھی ڈال کے دے دوں گی وہ بھی چلا جائے گا, تو پھر یہ محفل کس کے لیے سجائی ہے؟ تو جس کے لیے مجلس سجائی ہے اسے فوراً نہیں توڑنا, کچھ روکنا ہے. فرشتوں نے بھی دروازے پہ روک کر کہا صدیاں گزر گئی مصطفیٰ کے دیدار کے لیے. تو آئے مانگتے تھے کبھی یہاں آئے گا, کبھی مصطفیٰ آئے گا, کبھی معراج پر آئے گا, تو ہم بھی دیدار کریں گے
فوراً دروازہ کھول دیں گے تو حضور چل پڑیں گے. یہ وصل کی گھڑیاں کوئی لمبی کرنے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے. آپ بس یہ سوال کریں گے کون ہے, کب آیا, کیسے آیا, بس وہ جواب دیتے رہیں گے, ہم دیدار کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فخر صدات, فخر صدات. اچھا, آپ کے علاقوں میں شادیاں ہوتی ہیں, ایک اور اگلی مثال دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں شادیاں ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب دلہا پنڈال میں داخل ہوتا ہے تو پنڈال میں داخل ہوتے ہی دلہے کی وہ دلہن کی سہیلیاں ایسے آگ روک ایسے روک لیتی ہیں. اذان ہوگی انشاءاللہ, مسجد کی اذان سنیں گے, اس کے جواب بھی دیں گے. اچھا, ایسے سہیلیاں روک لیتی ہیں اور روک کر پوچھتی ہیں, حالانکہ وہ دلہا ہے, رشتہ دیکھ بھال کے ہوا, ساری باتیں معلوم ہے, شجرہ نسب تک معلوم ہے, خاندان معلوم, حسن و جمال چہرہ اور نشیب و فراز چہرے کے خط و خط سب معلوم. سہیلیوں کو پتہ ہے یہی دلہا ہے. جب دلہا آتا ہے تو اسے اندر دلہن تک نہیں جانے دیتے. ایک مثال پیش کر رہا ہوں, ایسے روک لیتی, روک کے کہتی ہے کون آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے. میں نے کہا سہیلیوں, دلہن کی سہیلیوں, تمہیں خبر نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا معلوم ہے. تمہیں معلوم نہیں کہاں سے آیا؟ معلوم ہے. تمہیں معلوم نہیں کیوں آیا؟ معلوم ہے. پھر روک کے پوچھتی کیوں ہو؟ کہتی ہے خوشی کا لمحہ ہے, شادی ہے, شادی جشن ہو رہا ہے, اور جشن کا مزہ ہی تب آتا ہے جب وصل کی گھڑیاں پڑ جاتی ہیں. کہا اسے دروازے سے یوں ہی جانے دیں تو شادی کا مزہ کیسا. ہم روک کر چند سوال کریں گی, یہ چند لمحے کھڑا رہ کر جواب دے دے گا, ہمیں شادی کا مزہ آ جائے گا. میں نے کہا یہی تو فرشتوں نے کیا ہے. حضور آسمان اول کے دروازے پر آئے, روک کر سوال کیا. وجہ یہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھا کہ حضور آئے ہوئے ہیں, سب معلوم ہے. روکا اس لیے ہے کہ انہوں نے بتایا ہے وہ آیا ہے جس کا دیدار ایک دفعہ کرو تو 70,000 فرشتے روک جاتے ہیں, پھر والی قیامت تک نہیں آتی. لہذا جتنا وصل کی گھڑیوں کو لمبا کر سکتے ہو لمبا کر لو. مصطفیٰ آئے. سمجھ آ گئی؟ اب جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ حضور کو کھڑا کیوں کیا, سوال کیوں کیے, اگر معراج میں بلانا تھا تو روکا کیوں؟ میں نے کہا بندہ ظاہر کا بن کے رہے, معراج سمجھ نہیں آتا. بندہ باطن کا عاشق بن جائے تو معراج یوں سمجھ آ جاتا. یہ سب قدرت خدا کی ہے اور معجزہ مصطفیٰ, قدرت خدا کی اور معجزہ. اچھا, میں بات کو سمجھ رہا ہوں. حضور پہلے آسمان پر تشریف لے گئے, ملاقات ہوئی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, سلام بھی ہوا, دعا بھی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا بھی کی اور سلام بھی. اور پھر حضور ان سے ملاقات کرنے کے بعد آسمان دوم کی طرف نکلے. آدم علیہ السلام نے دیکھا, اور کیوں نہ دیکھے, آدم علیہ السلام کو بھی جو ہم نے ایک دفعہ جنت کی سیر کروائی تھی, اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ اصل میں تو سیر حضور ہی کے لیے تھی. وہ پہلا معراج ہے, وہ بھی ایک معراج ہے. ساری جنت کی سیر کروائی گئی اور آدم علیہ السلام کی جبین انور کے اندر حضور کے نور انور کو رکھا گیا, نور محمد عربی کو. بلکہ یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر, اور یہ اہل محبت کے لیے پیش کر رہا ہوں. معارج النبوہ میں علامہ معین الدین وائز کاشفی حربی رحمہ اللہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے یہ انگوٹھوں میں حضور کا رکھا گیا, انگوٹھوں میں, پھر انگوٹھوں سے پیشانی میں رکھا گیا, تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے, آدم علیہ السلام جدھر جاتے ہیں فرشتوں کا جلوس پیچھے. میں پھر جملہ بول رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آیا. جدھر آدم علیہ السلام جاتے ہیں فرشتے جلوس کی شکل میں. کس شکل میں؟ کس شکل میں؟ جلوس کہتے ہیں بندے اکٹھے ہو کر کسی ایک خاص منزل کی طرف نکل پڑے, سب کا مقصد ایک ہی ہو, تو اسے جلوس کہتے ہیں. ہمارے یہاں عرف میں تو یہ جلوس کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب ہم میلاد کا جلوس نکالیں تو ہمیں مت کہو کہ بدعت ہے. یہ جلوس پہلی دفعہ نکالا آدم علیہ السلام نے, اور ان کے ساتھ فرشتوں نے. آدم علیہ السلام جدھر جاتے ہیں فرشتے پیچھے ہی پیچھے, فرشتے پیچھے ہی پیچھے. آدم علیہ السلام نے کیا, مولا یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں؟ رب نے فرمایا آدم تیرے پیچھے نہیں ہے,
یہ تیری پیشانی میں جس محمد کا نور رکھا ہوا ہے نا، فرشتوں کو وہ نور نظر آ رہا ہے، اس نبی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ لہذا وہ آدم علیہ السلام جب حضور دوسرے آسمان پر گئے تو آپ نے ان کا جانا دیکھا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ بھی کمال ہے کہ نیچے زمین پر انہی کو حضور نماز پڑھا دیا، مسجد اقصیٰ میں انہی نبیوں کو حضور نے نماز پڑھائی، اور یہی نبی پہلے آسمان پر بھی، یہی دوسرے آسمان پر بھی، آدم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اور وہی نبی جو نیچے اقصیٰ میں نماز پڑھ کے آئے حضرت یوسف علیہ السلام ہے تیسرے آسمان پر۔ یہ نیچے اور یہ اوپر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اوپر بھی موجود ہے، آسمانوں پر بھی موجود ہے۔ یہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی کا بلال سمجھو، اور بخاری کا متن ہے، متن بخاری میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ادھر بھی ہو اور بندہ ادھر بھی ہو؟ یہ آپ کا جزئی حقیقی مشخص کا جو کلیہ ہے نا، یہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے، جس کو مثالی کی بات بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ عقلی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے کہ ایک بندہ ادھر بھی موجود ہو ادھر بھی موجود ہو۔ بخاری کے متن میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس وقت جنت میں گیا تھا نا، جنت میں یا بلال ہو، فرمایا اے بلال جب تم مکے کے اندر صبح کی نماز کے لیے نکلا تھا نا اپنے گھر سے، تو میں اس وقت جنت میں تھا۔ یا بلال فإنی قد سمعت الدف لعالک بین یدی فی الجنہ، میں جنت میں جب چل رہا تھا میرے آگے آگے تیرے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ مکے میں چل رہے ہیں بلال، اور قدموں کی چاپ جنت میں۔ میں نے کہا یہ تو ان کے خادم کا مقام ہے کہ رہتا مکے میں ہے، قدموں کی آوازیں جنت میں جا رہی ہیں۔ جن کے غلام کا یہ مقام ہے، اس بلال کے امام مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے قدموں میں رہتا ادھر بھی ہے، چاپ ادھر بھی ہے۔ تو حضور وہاں تشریف لے گئے، نبی وہاں تشریف لے گئے، وہی نبی جو مسجد اقصیٰ میں بھی ہے۔ اب یہاں سے ایک دلیل ثابت ہوئی، آپ جان رہے ہیں سنی جان رہے ہیں نبی کو گالی دے اس کا زندہ رہنے کا حق نہیں، اس نے قتل کر دیا۔ آپ اس میں متفق ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے، آپ نبی ہو تو بھی حدیث ہے کہ نہیں؟ آپ اس میں صاف ہے کہ نہیں؟ جو نہ ہو تو منکر ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، حضور کی حدیث صحیح کا انکار کرنے والا۔ لہذا ہم حضور کے حکم کے پابند ہیں۔ میں بولتا ہوں ماذا اللہ، باقی آپ جواب دیں۔ من سب نبیا، من سب نبیا، مل کے بولے من سب نبیا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بڑی قیمتی بتانا چاہتا ہوں، حضور کا معراج سمجھ نہیں آتا۔ آدم علیہ السلام یہ وہی ہے نا، مسجد اقصیٰ میں بھی نماز پڑھی، وہی پہلے آسمان پر گئی۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ نے مسجد اقصیٰ میں پڑھی، وہی دوسرے آسمان پر گئی۔ حضرت یوسف نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، تیسرے آسمان پر گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود ہے، پانچویں آسمان پر ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، پانچویں پر حضرت ہارون ہے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ ہے، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ سارے نبی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ چکے، یہ آسمان میں کیسے پہنچے؟ میں نے کہا اتنی معراج تو ان نبیوں کی ہے کہ وہ ان آسمانوں تک گئے ہیں، مصطفیٰ کی اصل معراج تو اس سے اوپر کی ہے، اور ان کے ہونے سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ نبی یہاں بھی جا سکتے ہیں اور آج کی آن میں وہاں حضور کا استقبال بھی کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ حضور بعد میں اندر آئے، آسمان کے اندر جو دروازہ کھلا اور داخل ہوئے، حضور بعد میں، وہ نبی پہلے موجود ہے۔ معلوم ہی ہوا نبی کی اصل رفتار کو بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی شان ہے کہ وہاں موجود ہے، حضرت یحییٰ موجود ہے، حضرت عیسیٰ موجود ہے، حضرت یوسف موجود ہے۔ تو دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات، تیسرے پر حضرت یوسف سے ملاقات، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، حضور جب اوپر جانے لگے چھٹے ساتویں آسمان کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، آپ گریاں ہوئے،
فرمایا بھائی موسیٰ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کیا رو اس لیے رہا ہوں کہ جو مقام میں نے رب سے اپنے لیے مانگا تھا نا، اللہ نے وہ آج آپ کو عطا فرمایا۔ دیدار کی خواہش میری تھی، میں نے 9 مرتبہ رب سے درخواست کی ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، لیکن ہر دفعہ جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو لن ترانی، یہ لن تاکیدی ہے، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور ترانی یہ محدود ہے، کس کے لیے؟ مخاطب کے لیے۔ فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا، علماء بیٹھے، رب نے یہ نہیں فرمایا لن ترا، میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن رب نے اشارے میں فرمایا موسیٰ وہ آنکھیں تو لے کے آ جن سے میرا دیدار ہو سکتا ہو۔ وہ آنکھیں میں نے کسی اور کو عطا کی ہے، وہ چشمہ اور ہے جس چشمے سے دیدار ذات کیا جا سکتا ہے، اور وہ آنکھیں محمد عربی کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام روئے، لیکن حضور جب رخصت ہوئے پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر، اور وہ سدرۃ المنتہا بیت المعمور کے ساتھ، سدرہ نہیں بیت المعمور کے ساتھ پشت لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، حضور کی ملاقات ہوئی۔ اور بیت المعمور وہ قبلہ ہے جو فرشتوں کا، جیسے آپ کا ہمارا جہت عبادت، ہمارا قبلہ یہ مکہ شریف کے اندر بیت العتیق ہے، اس کے عین اوپر، بالکل اوپر اگر کوئی عمودی خط کھینچے تو سامنے اوپر جو آئے گا بالکل اوپر وہ بیت العتیق ہے۔ اسی طرح زمین کے جو درجات ہیں، نیچے کی جو مخلوقات ہے، ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جہت عبادت بنا رکھی ہے، لیکن وہ سیر ساری وہی ہے، اوپر بیت المعمور، نیچے بیت العتیق، اور اسی طریقے سے عبادت کے لیے جہت ہی ہے جو کہ ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پشت لگائی، حضور وہاں بھی دکھائے، یہ مقام خلیل اللہ کا ہے۔ اب حضور نے ان سے لقاء فرمائی، ملاقات ہوئی، حضور وہاں سے بھی آگے نکلے، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کے کہا لو دنوت انملت لاحترقت، آقا اور آگے تہاڑی قسمت اور آگے تہاڑا نصیب، اب آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، آگے جبریل کی ہمت نہیں کہ وہ پر دب مار سکے، اگر میں ایک سرے انگشت کے برابر بھی آگے بڑھا لاحترقت، میرے پر جل کے رہ جائے، راک ہو جائے۔ یہ بھی عجیب سفر ہے کہ جو بلانے آیا ہے آگے راستے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ہو لگے تسی، اب آگے آپ۔ لیکن گرامی قدر حضرات، معراج حضور کی کیا شان ہے، حضور نے ایک مرحلے پر بھی یہ نہیں فرمایا جبریل یہ کیا بات ہوئی، خود مجھے لے کے چل رہے اور خود آگے راستے میں کھڑے ہو کے کہتے ہو آگے آپ جائیں، آگے میں نہیں جا سکتا، اور جل کے راک ہو جاؤں گا، جل کے راک ہو جاؤں گا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تو جل کے راک ہو جاتا ہے وہاں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ نہ نشر الدین کو اٹھائے، علامہ اشرف علی تھانوی جو اردیوں کے امام ہیں، انہوں نے یہ ساری تفصیل لکھی، انہوں نے کہا جی اس سے آگے 70,000 نوری حجابات حضور کو طے کروائے گئے، اس سے آگے 70,000، لیکن حضور نے ایک مرتبہ یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، مجھے راستہ معلوم نہیں، مجھے راستہ ہی بتا دو، کسی کو میرے ساتھ ہی بھیج دو، نہیں۔ یہاں تک تو جبریل آئے تھے، آگے حضور ہی گئے، معلوم یہ ہوا یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ تو حضور اس سفر میں آگے یہ آگے تیسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ مسجد حرام سے بیت المقدس، دوسرا مرحلہ پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بیری کا درخت ہے جس کی شاخیں جنت میں ہیں، جس کی شاخیں، اس کی جڑیں تو 7ویں آسمان پر ہے، اس کی شاخیں جنت میں ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ ندا کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا رہتا ہے یہ درخت کہ کہاں ہے وہ ساکنین جنہوں نے آ کے مسئلہ جو شاخیں جنت میں اس کی جاتے ہیں، دعا کرتا رہتا ہے کہ جلدی ان سے ملاقات ہو جائے جنہوں نے آ کے یہاں پہ آباد ہونا۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ حضور کا سفر ہے جو 3 مرحلوں میں ہے، معراج کا سفر کتنے مرحلوں میں؟ کتنے مرحلوں میں؟ یار لوگوں کو تو پہلا مرحلہ سمجھ نہیں آیا، دوسرا کیسے سمجھ آئے گا، اور جن کو دوسرا سمجھ نہیں آیا انہیں تیسرا کیسے سمجھ آئے گا؟ لہٰذا بس اتنا ہی بتا دوں،
کہ یہ حضور کا جو معراج کا سفر ہے یہ حضور کی نورانیت کا کمال ہے. کمال نورانیت محمد عربی یہ ہے کہ رب نے نور محمد عربی کو سفر کروایا. اور حضور فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا جہاں ساری دنیا کی آوازیں، فرشتوں کی آوازیں، انسانوں کی آوازیں، سب کی آوازیں بند ہو گئی اور مجھے اس جگہ پر تنہائی کا احساس ہونے لگا، وحشت کا احساس ہونے لگا. اتنے میں ایک آواز آئی اور لہجہ ابو بکر کا تھا، لہجہ ابو بکر کا تھا. اور اس لہجے میں کیونکہ مجھے موالست ہے نا ابو بکر کے لہجے کے ساتھ، تو پکارنے والے نے پکار کر کہا کیف یا محمد. لیکن یاد رکھیے کہ یہ آواز اللہ کی نہیں تھی، یہ بھی رب نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اس کی آواز تھی. کیوں؟ یہ عبارت بتا رہی ہے کیف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے. رب درود پڑھ رہا تھا، فرشتہ خبر دے رہا تھا. لہجہ ابو بکر صدیق کا تھا. معلوم یہ ہوا یہاں مقام ابو بکر کا ہے. تم جو ابو بکر پر منہ کھول کے پھر رہے ہو، تمہیں تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کیف یا محمد ان ربک یصلی. فرشتے نے لہجہ ابو بکر اختیار کیا. کیوں؟ اس لیے فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ نبی کو ابو بکر کے لہجے سے بڑا سکون ملتا ہے، بڑا چین آتا ہے. نبی کے دو صحابہ ہیں جن کو دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی. ایک کو دنیا ابو بکر کہتی ہے اور دوسرے کو علی کہتی ہے. نہ ابو بکر کو دنیا سمجھ سکی ہے، نہ علی کو سمجھ سکی ہے. ہم ہیں ہی سنی، اس لیے ہمارے ہاتھ میں دامن ابو بکر کا بھی ہے، مولا علی کا بھی. اور سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. اس لیے جناب قدر اللہ یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نہ ہوا. اور پھر وہ مرحلہ آیا جس پر سورہ النجم ہمیں اطلاع پہنچاتی ہے کہ ثم رنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر قریب ہوا اور قریب ہوا اور قرب کا معاملہ اتنا تھا فكان قاب قوسين او ادنى. جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ. کیا ہوا؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. یہ جو آپ نماز کے اندر التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے وہ کلام جو اس کلام میں سے ہے جو رب اور مصطفیٰ کے درمیان ہوا. فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پاک چیزیں، طیب چیزیں، تحیات لے کے آیا ہوں آپ کی بات میں. تو رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. فرمایا تو میرے لیے تحیات لایا ہے، صلوات لایا ہے، تو اے نبی تجھ پر میری طرف سے سلام. یہ خدا اور مصطفیٰ کی بات ہوگی، میری طرف سے سلام ہو. السلام علیکہ ایھا النبی. آج حضور کے معراج کا ذکر سننے والے 104 کے سنیوں اور ایوب مسلمانوں، آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کیا سمجھتے اتنی بلندی پر جا کر بھی حضور نے ہمیں بلا دیا ہوگا؟ نہ. اس نبی کی عظمت کے کیا کہہ رہے ہیں؟ معراج رب سے ہو رہی ہے، گفتگو ہمارے بارے میں ہو رہی ہے. اس کریم رؤوف الرحیم نبی کی شان کیا ہے؟ جب رب نے فرمایا نا اے مصطفیٰ آپ پر سلام، اے نبی آپ پر سلام، تو اب حضور فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حضور نے بھی اپنی امت کے تمام لوگوں کے دو دھڑے بنا لیے، ایک صالحین نیک لوگ، اور ایک وہ جو عمل میں کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، کمزور لوگ میرے جیسے آپ کے جیسے جن کے اعمال میں کمی. تو حضور نے صالحین کو ادھر کھڑا کیا اور فرمایا السلام علینا. نا جمع کثیرہ ہے، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. نیکوں کو ادھر کر دیا اور حضور خود اتنے مہربان ہیں، گناہگاروں کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا وہ تو عمل کے بھروسے بچ جائیں گے، گناہگار تو محمد کے صدقے بچنے والے ہیں. اور حضور کی حدیث سے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے، میری شفاعت میری امت کے
घबराए नहीं, अगर गुनाह आपसे हो ही गए ना, नीयत ठीक रखे, आइंदा तौबा भी करें और आइंदा अमल सालिह की नीयत भी रखें, इरादा भी रखें, लेकिन जो बड़े बड़े गुनाह हो गए उस पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हुजूर है ना। लेकिन मुशर नहीं होना, ये नहीं है कि फिर तो ठीक है कि और भी किया है तो और भी करेंगे, पहले भी किया है फिर भी करेंगे, ऐसे नहीं। ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ दुश्मनी और टक्कर वाली बात है। जो हो गए, अब अगर तुमने इस्लाह का इरादा कर लिया है तो वो जो बड़े लिख दिए गए, अब घबराओ नहीं। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुल्लाह वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बारगाह मुस्तफा में आकर हुजूर फरमाते हैं मेरी शफाअत तो है ही बड़े गुनाहगारों के लिए, मेरी शफाअत तो है ही बड़े गुनाहगारों के लिए। तो हुजूर ने देखो उधर किया, खुद गुनाहगारों को अपने पास बुला लिया, अपने पास कर लिया। फरमाया गुनाहगारों का कफील में हूं ना, गुनाहगारों का वकील में हूं ना, गुनाहगारों की शफाअत करने वाले हुजूर। अब ये रब और हुजूर के दरमियान कलाम हो व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यहां तक हुजूर का। और फिर फअौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर जो बातें हुई वो खुदा जाने और मुस्तफा जाने। और जो हुजूर ने ये बता दी, वो जो नमाज आप पढ़ते 50 नमाजें, यहां भी एक बड़ी कीमती बात आज मैं आपको देने जाना चाहता हूं। पहले नमाजें अल्लाह ने कितनी फर्ज फरमाई? कितनी? आपने कुरान में नहीं पढ़ा कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह जो फैसला कर देता है, ये जो कलिमात आप मुकर्रर फरमा देता है, तय कर देता है, वो कलिमात उसके बदलते नहीं। रब ने फरमा दिया 50 तो 50 ही थी, लेकिन हुजूर जब लेके निकले ना तो वापस वही छठे आसमान था, वहां एक नबी मूसा अलैहिस्सलाम। और ये वो नबी है कि जब हुजूर जा रहे थे ना मस्जिद अक्सा की तरफ, तो अहादीस में आता है कि हुजूर ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोल, सुभान अल्लाह नहीं, सारों ने नहीं बोलना, शायद आपका मूसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम तमाम नबियों से प्यार करते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, उन पर नाज़िल होने वाली किताबों को उनकी असल शक्ल में जिनमें वो अल्लाह की तरफ से आई थी, हम उन पर ईमान रखते हैं। अब जो बदल गया उस बदलाव की बात हम नहीं करते, असल जिस शक्ल में आई थी हमारा उन पर ईमान है। और फिर उन सारी किताबों का खुलासा लुब-ए-लुबाब कुरान है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कब्र के अंदर खड़े, वो और लोग होते हैं जिनकी हड्डियां, जिनका गोश्त गल सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, जिस्म फना हो जाते हैं, हड्डियों के भी शायद निशानात ही बाकी रह जाते हैं। ये नबी है, रब का नबी। हमारे मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो मैंने देखा कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे, फी कब्र ही अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे। अब यहाँ याद रखना है मूसा अलैहिस्सलाम किस में नमाज पढ़ रहे? सारे मिलकर बोलो, मैं इसी बात को समझाना चाह रहा हूँ। किधर? सारे बोलो किधर? अच्छा, ये आप लाहौर रावी के किनारे एक बुजुर्ग आराम फरमा है, वो भी कब्र में। क्या नाम है? क्या नाम है? दाता साहब। पाकपतन में एक बुजुर्ग आराम फरमा है, वो भी कब्र में। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग आराम फरमा है, वो भी कब्र में। अजमेर शरीफ में एक बुजुर्ग आराम फरमा है, वो भी कब्र में। जी, ये सारे कब्र में। अब हमें बहुत सारे लोग कहते हैं जी कब्र वालों के पास न जाया करो, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं देते। मैंने कहा मेराज के वाक़े में बता रहा हूं, जब 50 नमाजें मिली तो छठे आसमान पर वही नबी खड़ा था जो कब्र में था। जाते हुए कब्र में थे, वापस आए, जाते हुए भी मुलाकात हुई, वापस आके वही नबी मिले। पूछा क्या बात हुई, क्या मिला? हुजूर ने फरमाया 50 नमाजें। फरमाया मेरी उम्मत पर भी नमाज फर्ज हुई थी, और मैं बताता हूं कि ये उन पर बड़ा मुश्किल हो गया था, बड़ा सख्त हो गया था, मुश्किल हो गया था, नहीं पढ़ पाएंगे आपको मती। वापस तशरीफ ले जाए, सुन रहे हैं ना आप? वापस तशरीफ ले जाए और तखफीफ के लिए दरखास्त पेश करें, नमाजों में कमी हो जाए। मैंने कहा एक मेराज जो अल्लाह की मर्जी से हुआ था, ये तो नबी मुस्तफा मूसा अलैहिस्सलाम मोड़ के भेज रहे थे, और हुजूर 9 दफा गए और 9 दफा आए, 45 नमाजें कम हुई। ये 9 मेराज तो इस एक मेराज में छुपे हुए हैं। जिसने पहले 50 की थी, बाकी कमी भी तो उसी ने करनी है। हुजूर फिर गए, 9 दफा गए और 45 नमाजें कम हो गई। मैंने कहा ये जो यहाँ लोग कहते हैं कि कब्र वाले कुछ नहीं देते, मैंने कहा अपने अकीदे
9 दफा वापस आए। नबी जब दुआ मांगता है ना, नबी की दुआ रद्द, नबी की दुआ रद्द। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी रब से 9 दफा मांगा, दिखा देना, दिखा देना, दिखा दे। फरमाया तू नहीं देख सकता, और जब दिखाना चाहा तो दिखा दिया, इनकारी नहीं हुआ। मेराज और दूर के किस्से से आया है, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। अब जब हुजूर देख के आए ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 दफा दुआ मांगी, और हुजूर भी 9 ही दफा गए, 9 ही दफा आए। हर दफा हुजूर जाते रहे और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आते रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने रब का दीदार तो नहीं किया, पर उन आंखों को जरूर देखा है जिन आंखों ने हुजूर, जिन आंखों ने रब को देखा है, और 9 ही दफा देखा है। तो रब ने फरमाया डायरेक्ट दीदार न करवाए तो क्या हुआ, मुस्तफा वाले आईने में दीदार न करवा दे। देखेगा मुस्तफा और तू देखेगा मुस्तफा को। अब मुस्तफा के देखे से तू मुस्तफा को देखेगा, गोया तू इस तरह मेराज करेगा। डायरेक्ट देखना मोहम्मद अरबी की मेराज है, और आईना मोहम्मदी में देखना मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज। इसलिए गिरामी हज़रात, मेराज शरीफ किया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मेराज का वाक़या मैंने हद्दल इम्कान, हद्दल मखदूर मैंने कोशिश की कि उसको समेट के खुलासे के साथ तलखीसन आप हज़रात के सामने पेश कर दूं। यूं तो ये इतना तवील है कि हुजूर जन्नत में भी तशरीफ ले गए, हुजूर दोज़ख को भी आप देख के आ गए, वहाँ लोगों के साथ जो मुआमलात हुए, जिनको अजर मिलना था उनका अजर भी देखा, जिनको सजा मिलनी थी उनकी सजाएं भी देखी, जो गुनाह करते थे हर गुनाह की जो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की सूरतें हैं अल्लाह ने वो दिखाई, हर नेकी पर सवाब की जो सूरतें हैं अल्लाह ने वो दिखाई। अल्लाह ने मकामात, मर्तबे दिखाए, महल्लात दिखाए, और हूर और उयून देखे, हूर देखे और उयून देखे, जन्नत की नहरें देखी, और इस तरीके से अल्लाह ने जन्नत के बागात दिखाए। वो कौन सी शय है जो अल्लाह ने इस एक सफर में दिखाई। लेकिन ये सारा कुछ कितनी देर में हुआ। हजरत उम्मे हानी फरमाती है कि हुजूर जब निकले तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था तो गर्म का गर्म ही रहा, पानी लोटे का जो बह रहा था वो बहता ही रहा। तो आप अब ये कहेंगे जी ये कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये है कि अकल के पैमानों से इसको परखने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ आजकल के बड़े बड़े साइंसदान भी तो हमारी सभा में घुसे हुए हैं, वो कहते हैं साइंस के जरिए से मेराज समझाओ। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नूर की रफ्तार कितनी, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। आइंस्टाइन ने जो साइंस की थ्योरी बनाई है जिसमें नजरिया इजाफत जिसे कहते हैं, नजरिया इजाफत, फिलॉसफी ऑफ रिलेटिविटी जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये बयान किया है कि जब कोई जिस्म कायनात में बहुत तेजी से सफर करता है रोशनी की रफ्तार से, तो बाकी जिस्म जो कायनात के होते हैं उनकी रफ्तार बहुत ढीली पड़ जाती है। ये इतनी सी देर में वो काम करके आ जाता है जो बाकी चीजें सदियों में करती हैं। तो रोशनी की रफ्तार इतनी होती है। मैंने कहा अभी हमने माना ना कि हुजूर नूर है, तो हुजूर मेराज की रात में नूर की रफ्तार से नहीं, वो रोशनी की रफ्तार से नहीं, हुजूर उस रफ्तार से गए जिस रफ्तार से रब ने चाहा। ये तो 3 लाख साइंस ने कहा ना, हुजूर उस रफ्तार से गए जिस रफ्तार से रब ने चाहा। तो जब तेज रफ्तार जिस्म तेजी से सफर करता है बाकी चीजें गोया साकिन हो जाती है। पानी बहता रहा, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, नबी कहां कहां की सैर करके आ गए, वापस आए तो कुंडी हिलती ही रही, बिस्तर गर्म ही रहा, पानी बहता ही रहा। क्यों? कहा नबी की रफ्तार और है, गैर नबी की रफ्तार और है। नबी को नबी जाने या नबी को खुदा जाने। गैर नबी अपने अकल की बुनियाद पर नबी को जान सकता ही नहीं। लिहाजा मेराज मुस्तफा ये हुजूर का वो मौजज़ा है जो अकल को आजिज़ कर देने वाला है। अकल इंसानी आजिज़ है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की मोहब्बत पर जिंदा रखे, हुजूर के मौजज़ात पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान करीम की एक आयत मज़ीद मैं इस बात में पेश कर देता हूँ। इक़्तरबतिस्साअह वन्शक़्क़ल क़मर, इक़्तरबतिस्साअह, क़यामत करीब आ गई। वन्शक़्क़ल क़मर, और चांद शक हो गया। चांद बोलिए बात खत्म हो गई। चांद, आपको खबर है कि ये चांद शक कैसे हुआ? हुजूर मक्के में थे और हबीब यमनी जो है ना, हबीब यमनी बाद में हुजूर के साहबी हुए, मक्के वालों ने यमन से बुलवाया कि तेरे दीन का वजूद मिटने के दर पे है, खत्म होने वाला है।
بچا لے. آیا اور آ کر کہا آپ نبوت کے دعوے دار ہیں, مدعی ہیں, اور نبوت وہ بھی جو آسمانی, تو مجھے آپ سے معجزہ چاہیے. حضور نے فرمایا معجزہ کیسا ہو؟ کہا جب آپ نبوت آسمانی کہہ رہے ہیں تو معجزہ بھی میں زمینی نہیں مانگوں گا, معجزہ بھی آسمانی چاہیے. حضور نے یوں اشارہ فرمایا. حضور نے فرمایا اچھا چاند تھا نا, حضور نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. چاند عقل مندوں کو میری بات سمجھ آ گئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جو کھڑا رہے, مکے میں کھڑا رہے, فقط انگلی کا اشارہ کرے, آسمانوں میں چاند کا سینہ چیر کر رکھ دیتا ہے, وہ خود سیر آسمان کو نکل جائے, تو وہ خود سیر رات کو نکل جائے اور جائے بھی رب کی مرضی سے, تو پھر اس کی سیر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور کا تصرف ہے, یہ حضور کا اختیار ہے, یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کھڑے مکے میں ہو اور چاند کا سینہ چیر کر رکھ دے. اقتربت الساعة وانشق القمر, چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا بھی دلیل حضور کے معراج کی ہے. یہ بھی دلیل حضور کے معراج کی ہے. کیسے؟ کہا جو ادھر کھڑے رہ کر چاند دو ٹکڑے کر سکتا ہے وہ خود کہاں کی سیر نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی اس معجزہ عظیمہ پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی جملہ عظیم آپ کی شانوں پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق دے. عقیدہ حق اہل السنہ والجماعت پر ہم سب کو قائم دائم رکھے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و انیب. تھوڑا سا ذکر کرنے کے سارے حضرات اور اس کے بعد دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ, 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 اور سے لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ ہو, 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 جل جلالہ وعظم جلالہ. اللہ 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 تین بار درود شریف اور صلاۃ الشریف پڑھ کے مل کر کے اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اے خالق مبارک کائنات, آج کی اس محفل طاقت کے بارے میں قبول فرما. الہ العالمین الہ العالمین اس کے سلام حضور طیبہ کائنات صاحب الاولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ توفیق پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حضور کے تصدق کے ساتھ انبیاء کرام رسول العالم کے ارواح مقدسات پیش کرتے ہیں. قبول فرما.
الہی حضور کے والدین طیبین طیبین طاہرین ماہر المقدس ازواج مطہرات آل بیت اطہار بچت پاک خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تمام ائمہ اہل بیت کو سادات حسنیہ سادات حسینیہ جملہ اولیاء سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رندانویہ شتاریہ رفاعیہ قربیہ جملہ سلاسل حقہ کے خاجہ کو سلام پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما الہ العالمین خصوصاً ہمارے ولی نعمت ہادی اور حق ہمارے مرشد ہمارے بابا حضرت محمود سبحانی قطب ربانی جدید نورانی شہباز الحمدانی فاروق حقانی حافظ سرمایہ ایمانی الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما الہی حضرت خواجہ معین الدین حسن سندری کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضرت بہاء الدین نقشبند حضرت شہاب الدین سہروردی تمام اولیاء کو پیش کرتے قبول منظور فرما کل مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کی ارواح کو پیش کرتے قبول منظور فرما الہ العالمین جو حضرات آج کی اس محفل میں تشریف لائے اور جنہوں نے نام درہم قدم سخن شاہ محمد صاحب اور ان کے رفقاء کارام عطا محمد صاحب اور محمد نبی اور دیگر ساتھی ارشد والے اور دیگر شعوب سے آنے والے حضرات الہ العالمین ان سب کی اسلامش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما ہمارا ملنا بیٹھنا اور تلاوت قرآن کریم نعت رسول مقبول اور معراج شریف کے باب میں حضور کے معجزات اور تیری قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کا بیان کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کے اس کے صدقے ہم سب کے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے آئندہ زندگی میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما الہی جو بیمار ہیں ان کو صحتیابی عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما رفاقت صاحب کی بیٹی بیمار ہے الہی اس بچی کو صحتیابی عطا فرما دے اور علامہ محمد شہباز صاحب ان کے بھائی انتقال کر گئے ایکسیڈنٹ میں الہ العالمین ان کو شہادت نصیب ہوئی راستے کی موت شہادت ہے الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ان کی شہادت کو قبول فرما کے ان کے درجات کو بلند فرما الہی اپنے حبیب کے صدقے ان کی لذیذ و کوتاہیوں سے تجاوز فرما ان کے درجات کو بلند فرما دیگر ہمارے خاندان معاشرہ میں جو لوگ فوت ہو گئے الہی سب کی مغفرت سب کی بخشش عطا فرما دے الہی ہمیں آئندہ زندگی میں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما نماز پنجگانہ کی توفیق نصیب فرما مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت اور فہم قرآن نصیب فرما حدیث کی تلاوت اور فہم حدیث نصیب فرما رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہی ہماری بچیوں کو شرم و حیا اور پردہ نصیب فرما ہمارے مردوں کی نگاہوں میں حیا عطا فرما الہ العالمین ان کے اسلام پاکستان پر اس وقت جو لبرلزم چھانے کی کوشش کر رہا ہے اور بے حیا اور فحش عورتیں جو بڑے شہروں کے اندر بڑی بڑی ریلیاں اور مارچ عورت مارچ کے نام پہ کر کے ہماری عورتوں کو ہماری بچیوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہے الہ العالمین ان کے شرور سے ہمارے معاشرے کو محفوظ و معمول فرما الہ العالمین ہماری بچیوں کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا والا پردہ عطا فرما حضرت عائشہ والا پردہ نصیب فرما حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سنت اور سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے جو لوگ امت محمدیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ان کے ارادوں میں خائب و خاسر فرما اور امت محمدیہ کو بول بالا نصیب فرما رسول اللہ کی سنتوں کا بول بالا عطا فرما احکام قرآن کا بول بالا نصیب فرما الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے جو حضرات تیری بارگاہ میں دست بدعا بیٹھے ہوئے ہیں سب کی